تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ سید خرم صاحب کا سوال ہے جی کہ کیا کسی زندہ آدمی کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے؟ اصل میں حج بدل کا جو تصور ہے وہ سمجھ لیجئے بنیادی بات اتنی ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی ہو اور وہ پوری نہ کر سکتا ہو تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض قرار دیا ہے، اور یہ قرض بچوں کو کہا ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج بدل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، میں نے نظر مانی کہ میں ایک حج کروں گا اور اس نظر کو میں پورا نہیں کر سکا، بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، تو میں نے اپنے بیٹے سے، یا میں مر گیا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا مرنے کے بعد بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کی نظر پوری کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے باپ نے نظر مانی تھی لیکن وہ پوری نہیں کر سکے، تو کیا میں کر دوں؟ تو آپ نے کہا ہاں، اگر تمہارے باپ پہ قرض ہوتا تو ادا نہ کرتے۔ اب یہ کہ باپ کی طرف سے ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہ کل قیامت والے دن پتا چلے گا۔ دنیا میں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اگر کوئی نظر مانی ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، خاص طور سے اس کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، تو ضرور کر دینی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہو گیا اور ان کے لیے بھی ہو گیا۔ باقی جو حج بدل ہے کہ جی آپ میری طرف سے کر آئیں، تو اس کو تصور سمجھ لیجیے، اس میں یہ ہوگا کہ مثلا میں نہیں جا سکتا تھا، میں نے کسی کو کہا کہ تم میری طرف سے حج کرنے چلے جاؤ، تو میں نے جو رقم خرچ کی اپنا حج کروانے کے لیے کسی کو، اور جو میرا تقویٰ تھا اس وقت، اس کا مجھے اجر ہوگا، یہ یقیناً ہوگا حج کرانے کا۔ اور وہ جو میرے اندر کیفیت تھی کہ میں نے حج کرنے جانا تھا لیکن نہیں جا سکا، اس کا ثواب ہوگا، یقیناً ہوگا، اور یہ حج کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ کے گھر میں کمی نہیں ہے۔ لیکن جو حج کرنے کا پورا عمل ہے، جو حاجی حج کرنے گیا ہے، وہ کیفیت سے آپ محروم رہیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ سمجھ لیجئے، حج میں نے کرنا تھا، میں نہیں کر سکا، میں نے کسی کو کروا دیا، تو مجھے حج کروانے کا ثواب ہوگا جو حج کے ثواب تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جو وہاں جانے کی کیفیات حاصل ہونی تھی، وہاں جا کر جو میرے اندر تقویٰ پیدا ہونا تھا، اس سے میں محروم رہوں گا، اور وہ اس کو حاصل کر لے گا جو وہاں میری جگہ کرنے گیا ہے۔